کتے، بلی، سبھی، بہائم، بچے، پاگل، مجنون جیسا ہے۔ کہیے معاذ اللہ۔ حفظ الایمان کی یہی عبارت کفری تھی جس کی بنیاد پر امام اہل سنت نے کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ بات سمجھ آئی؟ پھر سنو، اگر اس علم سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی تخصیص کیا ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر سبھی، بہائم، جانور اور بچوں اور پاگل اور مجنون کو حاصل ہے۔ یہ عبارت کا خلاصہ بتائیں۔ سبھی بچے کو کہتے ہیں، بہائم جانور کو کہتے ہیں، پاگل پاگل کو کہتے ہیں، مجنون مجنون کو کہتے ہیں۔ اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا علم بچوں کے علم کی طرح سے، بچوں کے رسول کی طرح سے۔ اور یاد رکھو، یہ قرآن پاک کا انکار ہے، اور قرآن کے کسی حرف کا بھی انکار کچھ ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک گھنٹے کا ایک ٹاپک ہے یہ۔ اگر آپ اس کو آج روک لیں تو میں آپ کی تقریر کر کے چلا جاؤں، میرا ٹکٹ بڑھوا دیجیے گا، مگر نہیں، اس لیے عبدالقادر بڑی خوش ہو جائے گی، صاحب معاملہ حل ہو گیا میرا، میں جانے دیجیے کر پھر آؤں گے، اس طرح بتاؤں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا آپ اس کو بلیو کرتے ہیں کہ آپ کا رسول بچوں کے علم کی طرح سے رکھتا ہے؟ کیا آپ اس کو بلیو کرتے ہیں کہ آپ کا رسول پاگلوں جیسا علم رکھتا ہے؟ میرا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سنے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا بعد میں، اللہ نے اے رسول تم کو وہ سب کچھ سکھا دیا، ما، this is common, this is نکرہ، نکرہ موصولہ، common، everything، ہر وہ چیز، لم تکن تعلم، جو تم نہیں جانتے، جو کچھ تم نہیں جانتے تو سب کچھ تم کو اللہ نے سکھا دیا۔ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے سکھا دیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں، پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعہ کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول کو یہ علم نہیں تھا، یہ علم نہیں تھا، یہ علم نہیں تھا۔ جس کے پاس وہ اپنا ناپ ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ دینے والا، رسول دینے والے، نہ اللہ کے دینے میں کمی، رسول کے دینے میں کمی۔ سبحان اللہ، سیدھی سی بات سبحان اللہ، ہے نا۔ کہتا ہے کہ براہین قاطعہ کے اندر کہ ملک الموت اور شیطان کا وسعت علم تو نص قطعی سے ثابت ہے، مگر فخر عالم کی وسعت علم پر کون سے نص قطعی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی شیطان اور ملک الموت کا علم بہت زیادہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، مگر حضور کا علم بہت زیادہ ہے، قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ قطعی کیا ہوا؟ یہ طرفہ تماشا بھی دریا بہوا دریا میں کہا کرتا۔ دیکھو تو اس نادان کو قرآن نہیں مانا۔ ابھی میں نے قرآن کی آیتیں کریمہ پڑھی ہوئی ہے، اور تو چھوڑ دیجیے، موضوع نہیں ہے ابھی، اور تو چھوڑ دیجیے، صرف ایک آیت کریمہ ہے اس بات کو مینشن کر رہی ہے کہ رسول پاک کو اللہ نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانے گا، اور یہ کہتا ہے خصوصیات علم ہے، یعنی شیطان کا علم، موت کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے۔ کفر ہے یہ، کفر ہے۔ براہین قاطعہ، تحذیر الناس، حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو اس سے حضور کی خاتم نبوت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حاصل دانوتری، اسے دیوبندی کہتے ہیں، یہ عقیدے کی بحث نہیں۔ لہذا اگر آپ ان عبادتوں کو دفن کر دیجئے اور رسول پاک کی عظمت کو مہر لگا کر کے کہیں پھینک دیجئے، اور اس کے بعد ان گواہیوں کو، ان ٹیلی فونک خبروں کو قبول کیجئے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ خود بہت بڑے مجرم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ خود بہت بڑے مجرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ آپ انہیں ایمان کی خیر بنائیں گے۔ تو کیا کوئی جو یہ خبر، جو یہ ٹیلی فونک خبر اس وصول کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، کسی سے پوچھا کہ تم کیا ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی جماعت ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، شیعہ ہو، پوچھتا ہے کبھی؟ جرات نہیں کہ ان کی پوچھ سکیں وہ،
ہمت نہیں کہ پوچھ سکیں ان سے. ان کو تو صرف امت کے درمیان فتنہ پیدا کرنا تھا, بس صرف فتنہ پیدا کرنا, فتنے پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے سب کیا ہوا ہے. تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ فتاوی رضویہ ابھی رات مولانا نے بیان کیا نا, اس کی بڑی سی تقریر ہوئی ہے, مگر فتاوی رضویہ پر میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں. مولانا سنے کان کھول کر کے. فتاوی رضویہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی فتاوی کی کتاب نہیں ہے. میرٹھ میں صدر العلماء علامہ سجد غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کے شاگرد علامہ شاہ احمد دورانی, جن کے شاگرد علامہ شاہ نصر اللہ افغانی, جن کے شاگرد بڑے بڑے لوگ, ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ حیدرآباد دکن میں جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے میلاد النبی کے موقع پر. یہ مولانا غلام الزانی میرے دوست ہیں, کیلیفورنیا میں رہتے تھے, آج کل سمبت انڈیا میں رہ رہے ہیں. انہوں نے واقعہ سنایا مجھے, اور ان کو شاید بنی ابو کی کتاب اس کو مینشن بھی کیا ہے. فتاوی رضویہ پر گفتگو ہو رہی ہے, کیا چیز ہے یہ؟ فرماتے ہیں کہ ابو گئے میلاد کے جلسے, میں بھی ساتھ میں تھا. ایک حاجی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا کہ میرا ایک مسئلہ ہے, اور میں نے کئی عالموں سے پوچھا مگر مجھ کو جواب نہیں ملا. اتفاق سے میری قسمت بیدار تھی, نصیبہ آسمانوں پر تھا, حضور کے رخ پر نور کی زیارت سے مشرف. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا مسئلہ ہے, مجھے اس کا جواب دے دیا جائے, مجھے اس کا جواب دے دیا جائے. حضور نے تبسم فرمایا, ارشاد فرمایا اس کام کے لیے ہم نے بریلی میں احمد رضا کو مقرر کیا ہے, اس سے پوچھو جا کر. کبھی سنا تھا یہ واقعہ؟ کہیں نہیں سنے گے. میں نے اس کام کے لیے احمد رضا کو مقرر کیا ہے. اسی لیے فتاوی رضویہ کا پورا نام جانتے کیا ہے؟ العطایا النبویہ. نبوی بخششیں, نبوی انعامات فی الفتاوی الرضویہ. فتاوی رضویہ قلم احمد رضا کا ضرور چلا ہے, مگر فکر رسول پاک کی طرف سے دماغ میں الہام زدہ ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا فتاوی رضویہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ لہذا آپ جب کوئی اعلان کریں تو طریقے موجب اس سے سوال کر لیجیے بس. اور اگر آپ کو شوق ہے اپنے ایمان کو ضائع کرنے کی, روزہ برباد کرنے کی, نماز برباد کرنے کی, آپ کی مرضی. تو اللہ قرآن مقدس میں آیت کریمہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو اچھائی کرے گا اپنے لیے, اور جو برائی کرے گا اپنے لیے. آپ کی مرضی ہے. ہاں اگر میرے اعلان کو یا کسی حق کو عالم کے اعلان کو جو آپ کو صحیح رہنمائی کر رہا ہے اس کے اعلان کا آپ نے قبول کیا تو اس کا اجر بے شک اس کو بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد القادر بھائی تشریف لائیں.